الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو ہمیں خوبصورت دین عطا فرمایا اس کا نام دین اسلام ہے، اور یہ وہ دین اسلام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین اسلام کو مکمل کامل دین بنا کر پیش کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لا کر ہم نے اس کی اکملیت کر دی، اس کی کاملیت اس کی کر دی، اس کو مکمل کر دیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ایسی ہے، آپ کی سیرت طیبہ ایسی ہے کہ اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ، بہترین نمونہ ہے۔ اب انسان کی زندگی کے انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، معاشی سرگرمیاں ہوں، سماجی معاملات ہوں، ہر قسم کے معاملات کے حوالے سے انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں رہنمائی ملتی ہے دین اسلام میں۔ اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مینول کے طور پر، ایک ضابطہ حیات کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا، اور اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے۔ ناظرین کرام، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے ملک عزیز پاکستان کی بات کریں تو یقیناً آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ ہم معاشی پریشانیوں کے شکار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سیمینارز بھی ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور بہت سارے تھنک ٹینک بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس دلدل سے کیسے نکالا جائے، اور پاکستان کے قرضوں کو کیسے اتار دیا جائے، اور پاکستان کے اندر جو معاشی طور پر پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں دین اسلام کی روح سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں بالکل اس کا حل موجود ہے، قرآن کریم کی روشنی میں اس کا بالکل حل موجود ہے۔ ہم نے وہ حل جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہمارا عنوان ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس پہ قومی سیرت کانفرنس جو ہے اس کا بھی انعقاد کیا گیا، صوبائی رحمت للعالمین کانفرنس کا بھی اس پہ انعقاد کیا گیا۔ آج ہمارا پروگرام میں بھی یہی موضوع ہے کہ ملکی معاشی استحکام کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہو۔ اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، انتہائی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد احمد خان سعیدی صاحب، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں انہوں نے جوائن کیا ہے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کی طرف میں جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کسب معاش جو ہے، رزق کمانا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا، اور ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ رزق حلال کے لیے نکلے۔ اور اگر کہا جائے فرض عبادت، سب سے بڑا فرض جو ہے وہ رزق حلال کمانا ہی ہے، اور اگر یہ فرض ہے تو اس کے حوالے سے جسے ہم نماز جو ہے ہمارے پر فرض ہے، زکوٰۃ ہمارے پر فرض ہے، حج اس کے ہمارے پر فرض ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، اس کے لیے ہمیں طریقے سمجھائے گئے ہیں۔ یہ رزق حلال بھی، اس کو بھی فرض قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ تو آج ہم معاشی طور پہ پریشان ہیں، معاشی بدحالی کے شکار ہیں، تو کیا اس کی وجہ تو بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات جو اس کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز سے فارغ ہو کر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور پھر قرآن کریم میں جا بجا یہ فرمایا کئی مقامات پر کہ زمین سے کلو فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ زمین پر پھیل جانا، فی الارض، یہ ایسی اصطلاحات ہیں بتاتی ہیں کہ پوری کائنات پہ بندہ معاش کے لیے جا سکتا ہے۔ اور پھر اکتساب، کسب کرنا، ارننگ کرنا، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس کے بعد انفاق کی بات ہے۔ پھر بخاری صاحب آپ دیکھیے، ہماری ہر عبادت معیشت سے جڑی ہے۔ آپ نماز سے شروع ہو جائیں، نماز میں آپ کو لباس اور مسجد چاہیے، لباس کہاں سے آئے گا، مسجد کہاں سے بنے گی، روزہ میں سحر و افطار ہے، حج ہے ہی پوری مالی عبادت، وہ استعداد ہوگی، مالی حیثیت ہوگی تو حج فرض ہوگا، زکوٰۃ ہے ہی مالی عبادت، پھر نکاح میں دیکھ لیجئے، پھر صدقہ و خیرات، پھر کتنی عبادات میں ہم سے جو مسٹیک ہوتی ہے اس کے کفارات کیا ہیں، وہ بھی معیشت کی طرف لے کر جو ہے یہ پوری معیشت پر ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، سبحان اللہ، کیا اسوہ جس کو رب کہہ رہا ہے حسنہ،
وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پروموٹ کیا ہے، اس کو چونکہ ایک کامیاب ریاست ایک مضبوط معیشت اور معیشت کی جو پالیسیز ہیں، حکمت عملی اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آپ کی اسٹیٹ کی تعلیمی پالیسی ہو، دفاعی پالیسی ہو، وہ متقاضی ہے ایک مضبوط معیشت کی۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، بخاری صاحب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ آپ نے میثاق بعد میں دیا ہے، مواخات پہلے ہے۔ مواخات ہے کیا؟ اس کے جہاں فکری، اخلاقی، روحانی، سماجی اثرات ہیں، بنیادی طور پر اس میں معیشت کے حوالے سے دیکھیے حضور علیہ السلام انصار مدینہ کو حکم دیتے بھائی مہاجرین کو اتنے پیسے دے دو، وہ دے دیتے، یہ نہیں کہا، ان کو بھائی بنایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور مہاجرین جو تھے وہ تاجر تھے، ان کی جو معاشی صلاحیتیں ہیں اس کا تبادلہ ہو جائے، اور ایسے ہی ہوا، آپس میں شیئرنگ ہو جائے، اور یہی شیئرنگ ہوئی تو آپ 10 سالوں میں دیکھ لیجئے کہ مدینہ منورہ کی معیشت کہاں گئی، معاشی انقلاب آ گیا۔ اس سے ایک تو گداگری کا دروازہ بند ہوا، اسلام گداگری کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، سوال کرنے کو یعنی سوال کرنے کو اسلام کو تحسین کی نگاہ، بامر مجبوری تو جائز ہے، چلے پرابلم میں کوئی بندہ ہو، کوئی بلائنڈ ہو، کوئی ڈیف ہو یا جو ہو، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کاروباری کہہ لیجیے معاملات کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ خود آپ علیہ السلام کا تجارت کرنا، مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں روز نہیں تو وقتاً فوقتاً جو چکر لگاتے تھے آپ کہ بزنس مین کس انداز سے بزنس کر رہے ہیں، اور بزنس کمیونٹی کے لیے آپ کے احکامات اور ان کے لیے بشارتیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ایک اسٹیٹ کی اکانومی جب تک سٹرونگ نہیں ہوگی تو وہ کیسے گرو کرے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں، میں ایک سیرت کا ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے نہیں یہ یاد پڑتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہیں سے اسٹیٹ چلانے کے لیے باہر سے قرض پکڑا ہو، اپنے ہی جو وسائل تھے اس کو جنریٹ کیا ہے، اس کو پرموٹ کیا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اپروچ عطا کی ہے۔ تو آج کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ، اسلامی ریاست ہے الحمدللہ، ہم سارے پورے غالب اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، تو ہم ذات رسالت کی وہ معاشی پالیسیاں ہیں اس کو اسٹیٹ میں نافذ کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح آپ نے پہلی وجہ بتائی کہ ہم نے بالکل اللہ کی تعلیمات کو فراموش کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم نے فراموش کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ مفتی محمد احمد خان سیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ کسب معاش اور معاشی استحکام تو اگر کہا جائے کسی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں تو یہ بجا نہ ہوگا، لیکن آج جو ہم معاشی پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں، آپ ان کی کیا اسباب سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ دور حاضر کا انتہائی سلگتا ہوا ٹاپک، اور جس کے اندر خاص طور پر پاکستان اور پاکستانی پس رہے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور معاشی بدحالی سے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو نجات عطا فرمائے۔ بخاری صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی بیماری کے اسباب اگر جان لیے جائیں تو اس کا علاج کرنا آسان ہو جائے، اور اگر بیماری کی تشخیص نہ کی جائے اور اس کے علاج معالجے میں لگ جائے تو اس کی جان کے بھی بعض اوقات لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو جن حالات سے ہم دو چار ہیں، ان کے اسباب کی طرف جو آپ کا سوال بھی تھا نظر کی جائے تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہی چیز کہ ہم نے ہماری جو ترقی کی طرف لے جانے والی راہیں ہیں ان کو چھوڑا، جو تعلیمات تھیں ان کو چھوڑا۔ ہماری ترقی کا سبب قرآن کریم ہے، ہماری ترقی کا سبب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ہماری ترقی کا سبب وہ اصول اور ضوابط ہیں جو قرآن اور حدیث نے ہمیں سکھائے اور بتائے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے جو دین ہمیں عطا فرمایا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی فرمایا کہ کوئی بھی ایسا پہلو زندگی کا نہیں ہے کہ جس میں کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر ہمارے لیے نمونہ نہ ہو، ہر چیز موجود ہے۔ اس میں مسائل یہ ہیں کہ ہم نے کشکول پھیلانا اور ہاتھوں کو پھیلانا یہ اپنی عادت بنا لیا، بالکل ٹھیک، جس کی وجہ سے اب ہماری عزت نفس باقی نہیں رہی۔ جب انسان کی کسی بھی قوم کی عزت نفس باقی نہ رہے، ان کو پھر ذلت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ سو اس کا سبب یہ ہے
کہ ہم نے قناعت کا جو ہمیں حکم تھا اس کو چھوڑا، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم نے غیر ضروری اخراجات اپنائے، جس کے سبب سے آج ہم ان مسائل کا شکار یعنی ہیں۔ اپنی آمدن سے بڑھ کے جو ہے اپنے وسائل سے بڑھ کے اپنے اخراجات کو بڑھا لیا۔ بالکل ایسے نہیں تو جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ میں ہیں، مکہ میں گداگر تھے، لیکن جب کریم آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اور میثاق کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام مواخات فرماتے ہیں، جی، تو کنڈیشن یہ ہو جاتا ہے کہ مدینہ میں آپ کو کوئی بھکاری اس وقت نظر نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے، زکوٰۃ لینے والا کو ہاتھ موجود ایک وقت یہ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، اور یقیناً یہ جو بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حکمت عملی تھی اسی کی بدولت تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر قرآن سے منہ پھیرتے ہیں میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تو آج جو ہماری معاشی بدحالی ہے اور جس ابتری کی صورت میں ہم جا چکے ہیں، اب یقیناً سروائیول کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ کس طرح سروائیو کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو ہم نے حکمت عملی تو بعد کی بات ہے، ابھی تو ہم یہاں پہ سوچ رہے ہیں کہ سروائیو کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ بتائیے کہ یہ کیا قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان سے جو روگردانی کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس کی سزا تو نہیں مل رہی ہمیں؟ اچھا بخاری صاحب، ہم چونکہ خاص ایک پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں جی، اکنامکس کے حوالے سے، جی، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، ایز آئی انڈرسٹینڈ، جو میں سمجھ سکا ہوں، جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے جو منہ پھیرتا ہے، جہاں ذکر سے مراد وہ معیشت کے اصول کیوں نہیں ہم لیتے، وہ آنیسٹی، وہ صداقت، آج اگر دنیا اس پہ عمل کرتی وہ گرو کرتی، ان کی ذکر پورا قرآن ہے نا، قرآن کی نصیحت ہے، نصیحت ہے، قرآن ہے، ہدایت ہے، اور ہدایت ہر فیلڈ کے لیے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بنیادی طور پر تو یہ ہدایت ہے نا۔ اب کیا میری اپنی معیشت میں ایک بندہ جتنا مرضی تہجد گزار ہو، جتنا مرضی ہر سال حج عمرے کرتا ہو، لیکن وہ بزنس اگر نبوی اصولوں کے مطابق نہیں کرتا وہ فلاپ ہے۔ اللہ اکبر، سمپل سا کلیہ۔ اور ایک وہ بندہ جو ویسٹ میں جو نان مسلم ہے، وہ محمد رسول اللہ علیہ سیت و ثناء کے اصول اپناتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ بالکل تو اللہ نے اصول دیے ہیں۔ کیا بخاری صاحب دنیا کے جو نان مسلم اسٹیٹ ہیں ان کی زمینیں غلے نہیں اگاتی، وہاں بارشیں نہیں ہوتی؟ تو یہ ان اصولوں سے انحراف ہے۔ اور دیکھیے میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، یعنی ہمارے امت مسلمہ کے گھر کا پہلا اصول بزنس ایکٹیویٹی کا صداقت و دیانت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ علیہ السلام کے انوار سیرت کی جو ضیاء پاشیاں معاشرے پر ہوئی ہیں، وہ آپ کی معیشت کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہا۔ سبحان اللہ، سبحان تو آج کیا وجہ ہے کہ جناب میں امین نبی کا امتی اور خالص دودھ کو ترسوں؟ اللہ، کیا کہنے اس قوم کے۔ تو دیکھیے پھر دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے کہ یہ جناب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی چاہت کے مختلف حوالے ہیں، مختلف بیانیے ہیں، مختلف اظہار کے رنگ ہیں۔ جو کوئی چاہت میں جو بھی رنگ اپناتا ہے، کوئی شرعی دلیل نہ ہو اس کی ممانعت کی، وہ جائز ہی ہوگا۔ لیکن چاہت کے یہ بھی رنگ ہے، میں دکان میں ہوں، میں کھیتی میں ہوں، میں بزنس میں ہوں، میں امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہوں، میں ان اصولوں پہ کیوں عمل نہیں کر رہا؟ پالیسی تو بعد میں بنیں گے، پہلے بنیاد جو ہے۔ اور پھر ابھی بات ہوئی کہ اسراف ما اعلی من اقتصدا، کس کا فرمان ہے کہ جس سے میانہ روی اختیار کی کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ آج ہماری اسٹیٹ میں انفرادی سے لے کر اجتماعی طور پر، پرائیویٹ سے لے کر سرکاری سطح پر، ہر طرف عیاشیوں اور اسراف کا ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے۔ اور ہر حکومت کہتی ہے سادگی کا درس دیں گے، سادگی کا۔ ہم میں سے کس سے نہیں دیکھا اسلام میں جو درس تو سب دیتے ہیں، ذرا ان کے لائف سٹائل تو دیکھیں نا جناب، آپ ان کا طرز زندگی تو دیکھیں کہ ایک مقروض قوم کی رولنگ ایلیٹ کا یہ طرز، اللہ، جہاں پر عوام کی اگر 50% نہیں تو 40% جو پاپولیشن ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ان کو میسر ہوتی۔ تو پالیسی تو بعد میں بنتی، پہلے تو یہ بنیادی جو نیسیسٹیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ 6 ماہ کے اندر 1.5 کروڑ پاکستانی جو ہے یہ جو لکیر ہے غربت کی اس سے نیچے آ چکا ہے، اور یقین جانیے کہ لوگوں کے پاس دوسرے وقت کی کھانے کے لیے روٹی موجود نہیں ہے، میسر نہیں ہے۔ مفتی احمد خان سیدی صاحب یہ بتائیں کہ جب ہم نے دین اسلام میں پڑھ لیا، گداگری کی آپ نے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے تو مکہ میں گداگر پائے جاتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے، آپ نے معاشی حکمت عملی اتنی خوبصورت جو ہے وہاں پہ طے کی، آپ نے انقلابی اقدامات جو ہیں وہاں پہ اٹھائے، اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی برکت سے، آپ کی تعلیمات کی برکت سے وہاں سے گداگری ختم ہوگی۔ لوگ پیسے دینے والے تو موجود تھے لیکن لینے والا وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ لیکن آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ بدقسمتی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو لنگر خانے کھولے گئے تھے
फ़कीरों के लिए, मसाकीन के लिए। हमने तो कौम को मांगने की आदत डाल दी है। हमने तो यहाँ पे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही ऐसे जो लॉन्च किए हैं कि जो माएँ बहनें जो हैं उनको बजाय इसके कि हम दस्तकारी स्कूल खोल के देते हैं, उनको बजाय इसके कि हम उनके घरों के अंदर प्रोवाइड किए जाती मशीन्स, उनको कोई सिखाया जाता नहीं। पास ने तो अपनी सीरत से ही मैसेज दिया, जो आपके पास वो सवाल करने आया तो आपने उसको एक कारोबार की तरफ लगाया, उसको काम की तरफ लगाया। लेकिन हमने कौम को किस तरफ लगा दिया? हमने तो कौम को मांगने की तरफ लगा दिया। जी, इसकी मेन वजह नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूरी है। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से कुर्बत होती है तो फिर इस तरह के आइडियाज़ आते हैं कि हमने कौम को मांगने पर नहीं लगाना, उनको अपने हाथ से कमा कर अल्लाह का हबीब बनाना है। कि नबी अलैहिस्सलाम खुद इस हवाले से इरशाद फरमाया। तो इस हवाले से जो मेन पॉइंट है वो यही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत से, सूरत से, तालीमात से दूरी की वजह से हमने वक्ती तौर पर लोगों को जो है वो एक टाइम का खाना दे दिया, 3 टाइम का खाना दे दिया और आर्जी तौर पर रिहाइश दे दी, उनके अंदर खुददारी हमने छीन ली। और इसके अगर हम पस मंज़र में चले जाएँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जब तक नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते रहे तो कैसर व किसरा की हुकूमतों को भी अपने घुटने में बिठाने, उनका बैठना मजबूरी बन गया कि मुसलमानों के सामने वो झुक गए। बिलाखिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई। ये खुददारी और नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा था। और जब तक हम अमल करते रहे, 1000 साल तक आपने दुनिया के ऊपर जो है वो बरसगीर के ऊपर ख़ास तौर पर आपने होल्ड किया और उनको लीड किया है। और जब आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से इन्हिराफ किया एज़ ए कौम और एज़ ए उम्मा, तो उसके बाद 1900 से बाद के हालात आप देख लें कि जब जंग अज़ीम दूसरी होती है, उसके बाद जब मगरिब ने देखा कि हम इनसे जंग के हवाले से नहीं जीत सकते हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ चेंज की। उन पॉलिसियों के अंदर ये चीज़ थी कि हम इनको ऐसे ऐसे मामलात के अंदर मुब्तला कर दें कि जंग किए बगैर हम इनसे जीतें, वो हमारी रिहाइश हों। अच्छा, उन्होंने इब्तदाई तौर पर जिन चीज़ों को अपनाया वो ये थी, हमें जनाब उन्होंने डाइजेस्ट के अंदर लगाया, उन्होंने रसायल और मैगज़ीन के अंदर हमें लगाया, उसमें अफसानवी कहानियों के अंदर हमें मुब्तला किया, और उसके साथ साथ बंगले गाड़ियों के अंदर हमें और गैर ज़रूरी नक्श व निगार और घरेलू जो है घरों के ऊपर नमूद व नुमाइश का ये ज़हन हमें मिला। इसी तरह एक तरफ पानी, दूसरी तरफ बोतलें आपके सामने आई, इसी तरह एक डिश से ज़्यादा डिशें आपके सामने आई। होता तो ये था ना भी घर पहले भी होते थे और 100-125 साल के बाद भी अब घर हमारे सामने हैं। पहले के घर हमारे कैसे थे और हमारी ज़िंदगियाँ कैसी थी, हमारी खुददारी का आलम क्या था। उसकी वजह फिर डॉक्टर साहब यही है ना सैदी साहब की, जैसा अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान उन्होंने फरमाया था कि सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर खुदी जो है वो मुमकिन नहीं है। खुददारी की आप बात कर रहे थे, यकीनन आज हमारी खुददारी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। यकीनन आज अगर हम देखें, रबीउल अव्वल का खूबसूरत महीना गुजर रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करने वाले मुसलमान और आशिक होने के मुसलमान तो बड़े दावेदार मौजूद होंगे, लेकिन अमल करने वाले कितने मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर टाइम हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके उलमा से जानेंगे कि जो माशी इस्तेहकाम है इसके लिए हिकमत अमली क्या है, ये जो दलदल में फंस चुके हैं इससे निकलने का रास्ता क्या है। आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आके यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक विद प्रोग्राम इस्लाम और ईमान में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन किराम, आज बड़ा अहम मौजू है कि माशी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमारे लिए क्या तजावीज़ और क्या रहनुमाई हमारे पास मौजूद है। हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर वकील अहमद साहब और मुफ्ती अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इतना वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि सूद अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, जब अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करके हम कारोबार करेंगे और बदकिस्मती के साथ कहा जाए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसकी सूद की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो फिर कैसे माशी इस्तेहकाम आएगा? फिर हम ये किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा दे रहे हैं? बस ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात ही है। और जब हम दीन के खुदाम कह लीजिए या तलबा कह लिए ये बात करते तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते देखे जी दौर जदीद में सूद के बगैर कैसे मुमकिन है। सवाल ये कि क्या कभी आपने इस्लामी मईशत को नाफिज किया?
تو پھر اس کے فروٹس دیکھتے نا. آپ تو سود کی لعنت میں گرفتار ہیں, آپ اس سے نافذ نہ کریں, کرنے کی کوشش تو کریں. نہیں, اس سے نکلے ہی نہیں ہیں, اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. پھر دیکھیں نا, آپ نے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی, اور مثالیں آپ ان کی دیتے ہیں. حیرانی کی بات ہے ایک مسلمان ہو کر اور جو قوم سود میں انوالو ہے, جو کیپٹلزم ہے, اس کی مثالیں دیتی. عجیب سی بات ہے. کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں کرتا. بے شک. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھیے مدینہ منورہ میں کیا وسائل ہیں, کیا اخراجات ہیں, مردم شماری ہے پورا. اور پھر نہ صرف معاش کی ترغیب دی, ان کی انفاق کی بھی ترغیب دی, ان کی اخلاقی تربیت کی. مثلا اگر آپ معاشی طور پر سٹرونگ ہو جائیں تو ذخیرہ اندوز نہ بنے. ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے بڑے ویل آف ہوئے ہیں, لیکن وہ ذخیرہ اندوزی کی طرف آ جاتے, انفیئر مینز کی طرف آ جاتے. تو ارننگ کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی ہونی چاہیے کہ مال اگر آ گیا ہے تو دیکھیے اقتصاب پہلا حکم ہے, انفاق دوسرا حکم ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاش کا ذکر معاد سے جوڑا ہے. اللہ, کہ کوئی بندہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے. اس میں 2 یہ بھی ہیں کہ مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کدھر کیا ہے. بس یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. اور ہماری ریاست میں دیکھیے کہ اس چیز کی اوپر یہ حکومت سے نیچے تک چیزیں آتی ہیں نا. جب حکومت کی ترجیحات میں ہی اچھا بخاری صاحب, حیران کن بات ہے, ود ڈیو رسپیکٹ, جو حکومت میں بھی آیا ہے ہمارا ایم پی اے سے لے کر وزیر اعظم تک, وزیرہ تک, ان سب کے اثاثے انکریز ہوئے, عوام غریب ہوئی ہے. اللہ, وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کون سی ایسے عہدے ان کو مل جاتے ہیں. ایک منسٹر کی تنخواہ آپ دیکھ لیجئے, 5 سال میں وہ جتنا خرچ کر کے آیا وہ اگر پراپر وے سے لے تو وہ اتنے اس کی واپسی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں بزنس کرتے ہیں. نہیں, وہ بزنس اتنا اچھا, عوام غریب سے غریب ہوتی. اس کا مطلب آپ کی ترجیح میں پبلک ہے ہی نہیں. پبلک نے ایسے ہی سے سکنا ہے. جب آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے تو پھر رزلٹ یہی ہوگا. اور پھر کسی زمانے میں 60s 70s اور 80s تک دنیا میں پاکستان ایک زرعی ملک کے طور پر پہچانا جاتا تھا, اور آج بھی اس کی ویٹ, اس کے رائس, اس کی ویجیٹیبلز, اس کے فروٹس کئی ممالک میں جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی ہی ملک میں پیدا ہونے والی چیزیں باہر تو بھیج دیتے ہیں, اور پبلک عوام جو ترس رہی پھر اسی کو انفیئر اکانومی کے ذریعے جناب وہ ایکسپورٹ کر کے عوام سے پیسہ نکلوایا جاتا ہے. ہم تو جو پروڈکٹس باہر بھیج رہے ہیں, آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ملتان ایئرپورٹ پہ ایف آئی اے نے جو ریڈ کیا ہے, وہاں سے جو آف لوڈ کیے ہیں, جو ہم نے 16 بندے یہاں سے مانگنے کے لیے سعودی عرب ایک فیملی بن کر جا رہے تھے. اور شرم کا مقام ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود, ہمارا پچھلے دنوں سروے رپورٹ آئی ہے کہ پاکستانی جو ہیں پوری دنیا میں مانگنے میں پہلے نمبر پہ پائے جاتے ہیں. مختلف دنیا کے ممالک کا رخ کرتے ہیں, وہاں جا کے بھیک مانگتے, گدا گری جو ہے وہاں کی جاتی ہے. مفتی احمد خان سعید صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ پھر ہماری تربیت میں کمی رہ گئی کہ اس میں والدین کا قصور رہ گیا, اس میں کیا ریاست کا قصور رہ گیا ہے کوئی, کیا یہ ہمارے ممبر و محراب کا کوئی اس میں کمی رہ گئی تربیت میں, کہ پھر وجہ کیا ہے کہ جب ساری چیزیں موجود ہیں, قرآن پاک موجود ہے, تعلیمات موجود ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے, لیکن پھر بھی ہم اس تنزلی کے شکار ہو گئے, اس پستی کے شکار ہو گئے. اس کا سبب میں دوبارہ جو ہے وہ اس کو بھی جوڑوں گا اپنی گزشتہ بات کے ساتھ, کہ ہمارے جو محکمہ جات ہیں, شعبہ جات ہیں, جہاں سے تربیت ہونی تھی, سب سے پہلے ہم اگر گھر سے اس کو شروع کریں, گھر میں تربیت کرنی ہوتی ہے والدین نے. آج مسئلہ یہ ہے کہ والدین خود تربیت یافتہ نہیں ہیں. دوسرا آپ کا ذریعہ ہوتا ہے تربیت کا, وہ ہوتا ہے آپ کا معاشرہ. وہاں پر آپ کا سکول, کالج, یونیورسٹیز, یہ سارے ادارے آتے ہیں. تو یہاں پر یہ بھی قابل غور بات ہے کہ کیا ہمارے اداروں کے اندر جو لوگ موجود ہیں کیا وہ خود بھی تربیت یافتہ ہیں؟ جو نالج انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو مہیا کرنا ہے, کیا وہ اسی انداز سے جو ہے وہ کر رہے ہیں جس طرح ایک اچھے استاد جو ہے وہ نالج اپنا دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور اچھے افراد معاشرے کو دیتے ہیں؟ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹس, جب آپ اپنی عملی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں اور عملی زندگی میں آ کر آپ مختلف عہدوں کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے گھر, آپ کا سکول, کالج, یونیورسٹی, اس کے بعد یہ پریکٹیکل لائف آپ کی شروع ہو جاتی ہے. تو جو آپ نیچے سے سیکھ کر آ رہے تھے وہی آپ پھر جا کے اپلائی کرتے ہیں. تو ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہی ہے کہ گھر بننے سے پہلے جن لوگوں کو ہم اس بندھن کے اندر باندھ رہے ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے, اس کے بعد اس رشتے میں جو ان کو باندھا جائے. اس کے بعد جن لوگوں کو ہم ایک اچھی سیٹ کے اوپر بنا رہے ہیں, بٹھا رہے ہیں, ان کی اس حوالے سے تربیت کی جائے سیرت کے تناظر میں.
اسی طرح جب وہ عملی زندگی کے اندر آ رہے ہیں، عملی زندگی میں بھی آنے سے پہلے جس بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس شعبے سے ان کو اچھی تربیت دی جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے پہلے کہ آپ جس شعبے میں جا رہے ہیں اس کو ایسے آپ نے آگے لے کر چلنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، اور اگر بات کی جائے دوسری اقوام کی، وہ تو صبح صبح اٹھتے ہیں اور اپنا سارا جناب تجارتی جو کام ہے وہ کرتے ہیں اور وہ سارے وہ امور نپٹا دیتے ہیں صبح صبح میں، اور ہمارے بازار تو کھلتے ہیں 3 بجے 4 بجے، اور پھر رات کو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس بجلی کھپت جو ہے پوری نہیں ہو رہی۔ تو دین کی تعلیمات سے تو خود ہم ٹکرا گئے، تو پھر خیر و برکت کہاں سے تلاش کریں گے؟ بخاری صاحب آج جو صبح صبح اٹھ جائے جلدی اور سن لائٹ کے مطابق چلے، اس کو لوگ کہتے ہیں سادہ ہے، دیہاتی ہے۔ اللہ، اور ہم نے خود اسٹینڈرڈ ہم نے چینج کر اسٹینڈرڈ ہم نے اپنی فکشیس قسم کی چیزیں بنا لی، اور ہم نے خود باہر کی دنیا میں دیکھا کہ عشاء کے وقت سڑکوں پہ ہو کا عالم ہے، اللہ، لوگ صبح جن کو ہم صبح ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ آپ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر آئی ہے، انگریزوں نے قبضہ کیا سب کانٹیننٹ پہ، آپ دیکھیے جو آخری وقت میں جو ہمارے بادشاہ تھے وہ 12 بجے اٹھتے تھے اور انگریز صبح 8 بجے اٹھ کے اداروں میں آ جاتے تھے اور کام کاج کرتے تھے۔ تو قومیں اپنے مزاج کو خود بناتی ہیں، اور دیکھیے اللہ کا ہم پہ کرم، ہمارا مزاج، ہمارا شعور ڈیولپ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ہم نے نعروں کی حد تک تو خوب ان کا ذکر کیا سیرت میلاد کے جلسوں میں، ٹھیک ہے وہ بڑا اچھا ہے، ہونا چاہیے، یہ بھی ایک ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ایک سبیل ہے، بالکل۔ لیکن سوال یہ کہ میری سیرت میں، میری لائف میں کتنی سیرت نظر آ رہی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میری دیکھیے ایک سیرت وہ ہے جو میرے قلم سے نکلتی، ایک وہ میری زبان سے نکلتی، ایک وہ جو میرا کردار پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج پاکستانی ریاست میں دیکھیے 12 ربیع الاول پہ کون سا مسلمان ہے جو خوش نہیں ہوگا آقا کی آمد پہ؟ لیکن خوشی تو یہ ایک وقتی خوشی ہے، بڑی بہترین چیز ہے، لیکن سوال یہ کہ مجھے تو حقیقی خوشی جب ہے نا جب میرے کردار سے انوار مصطفیٰ نظر آئیں، سبحان اللہ، سیرت مصطفیٰ کے رنگ نظر آئیں، اور سیرت مصطفیٰ صبغۃ اللہ بے شک یاد رکھ لی۔ آج ہماری اسٹیٹ میں یہ جو ہم نے تماشے بنا لیے، رات 2-2 3-3 بجے تک سونا، اور اس کی نحوست دیکھیے فجر ضائع ہو جاتی، اور پھر آپ کا جو ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ یہ کہہ لیجیے ملکی وسائل جو آپ سن لائٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آج سولر انرجی پہ تو آپ آ رہے ہیں، تو سورج جب توانائی دے رہا ہے اس وقت اٹھ کے بزنس کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پوش ایریاز کی مارکیٹیں کھلتی 2 بجے ہیں، تو صبح 7 بجے بھی اگر 6 بجے سے لے کر 2 بجے تک پوری شفٹ آپ نے ضائع کی ہے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ نظام سارا جب ہم قدرت کا جو بنایا ہوا نظام ہے، فطرت کا جو نظام ہے، اسے جب خراب کریں گے تو اس کے اندر بگاڑ نہیں آ جائے گا؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ چینج کر کے رکھ دیتے ہیں آپ سسٹم کو۔ دیکھیے جو فطری ایک نظام ہے نا اس کے مطابق چلا جائے گا تو بہتری ہے۔ مثلا آپ اپنی باڈی میں دیکھیے، آپ کو اگر بھوک لگ رہی ہے، آپ کھانا نہیں کھا رہے تو آپ ڈسٹرب ہوں گے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ نیند نہیں لے رہے آپ ڈسٹرب ہوں گے، آپ بیمار ہیں آپ دوائی نہیں لے رہے آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ ایسی خدا کا نظام ہے، سن لائٹ ہے، دن ہے، رات ہے، اللہ نے جو ہر چیز کی ایک حکمت ہے، ایک مقصدیت ہے۔ ہم اپنے کہہ لیجئے کہ اپنی وہ خواہشات بد کہہ لیں یا جو بھی ہے، اپنی طبیعت کو شاد رکھنے کے لیے یہ کرتے ہیں اٹکل پچو، جس کا نتیجہ اچھا پھر دیکھیے جب قوم کے چند لوگ اس طرف آتے ہیں نا تو پوری قوم کا مزاج بننا شروع ہوتا ہے جو بگڑ کے رہ جاتا ہے۔ آج اگر حکومت کی طرف سے یہ بات ہے کہ وہ دکانیں کہتی جلدی بند کر دیں تو لوگ تاجر حضرات ہی اسٹرائک کر دیتے، کیوں کہ کسٹمر نہیں آتا۔ کسٹمر کون ہے؟ میں اور آپ ہی ہیں۔ ہم نے اس معاشرے کو بنانا ہے نا، ہم نے ٹرینڈ سیٹ کرنے ہیں نا، تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور آپ دیکھیے یہاں پر بخاری صاحب قرآن کریم نے معاش کے حوالے سے فی الارض کی اصطلاح دی ہے۔ فی الارض سے کیا مراد ہے کہ زمین جو غلے اگاتی ہے، آج دنیا تو جدید تحقیقات کر کے جناب فی ایکڑ گندم میں اضافے کر رہی ہے، نئے تجربات کر رہی، تو میں زمین سے وہ کیوں فوائد نہیں لے رہا؟ سر ہم تجربے وہ کر رہے ہیں کہ گندم کو کیسے سٹور کیا جا سکتا ہے اور کون سے کتنا بڑا گودام بنا کے وہاں پہ چھپایا جا سکتا ہے، مصنوعی کرائسس کیسے لایا جائے۔ بالکل ایسے تو پھر برکت تو پھر جو جیسی ملنی آپ کو مل رہی ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی تو اشارہ کر دیا، مدد یہ آنا چاہ رہا تھا کہ جس قوم کو یہ پتہ لگ جائے کہ 10 دن بعد پیٹرول کی قیمت جو ہے بڑھ جانی ہے اور پیٹرول پمپ والا کہے کہ میں پیٹرول نہیں دے رہا کیونکہ میرے پاس پیٹرول سٹاک میں موجود نہیں ہے، وہی 12 بجے کے بعد بالکل وہی پیٹرول پمپ والا کہتا ہے جتنا مرضی میرے سے پیٹرول لے لو کیونکہ ریٹ بڑھ چکا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسے معاشرے کے اندر استحکام آ جائے گا؟ کیا پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ پھر میں جو سلوک کرتا ہوں وہ ہمارے سامنے ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔
اصل میں مجموعی طور پر ہم بے حس ہو چکے ہوئے ہیں، وہ پیٹرولی مصنوعات ہوں یا دیگر۔ مفتی صاحب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم انتظار جو ہے شاید اس چیز کا کر رہے ہیں کہ خود بخود یہ سارا کچھ چینج ہوگا، جو کہ نہیں ہونا۔ اس کے لیے ایک تو اللہ رب العزت سے رابطہ، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے رابطہ، اور سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ اپنے اندر سے تبدیلی۔ ہم تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں باہر سے، اور جب تک ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے کہ باہر سے تبدیلی ہو، تب تک یہ نہیں ہوگا۔ جب تک کہ ایک انفرادی طور پر میں خود کوشش نہیں کروں گا اور اپنے آپ کو چینج نہیں کروں گا، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو چینج کر لے، سب سیٹ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے تعلیمات کے مطابق، نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو پھر ہر حوالے سے، ہر شعبے میں اور ہر مقام پر ہمیں سکون ملے گا۔ اور جب جیسے جیسے ہمیں خیالی پلاؤ بنا کر دیے جائیں گے اور ہم اس کو اپناتے چلے جائیں گے، تب تک ہم پریشان ہی رہیں گے۔ ہم خود بھی پلاؤ بناتے ہیں، سب خود بھی خیالی پلاؤ بناتے ہیں اور خود ہی کھاتے بھی ہیں، کسی کے کھلانے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ہم خود ہی خیالی پلاؤ سارا دن بیٹھ کے بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ رویہ بن چکا ہے کہ آپ روڈ کے اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گے نا، کوئی بندہ روڈ سے نیچے دیکھ رہا ہے تو 100 بندے ویسے رک کے دیکھیں گے وہ نیچے کیا دیکھ رہا ہے۔ اتنے ماشاءاللہ ہم فارغ لوگ ہیں اور ہماری دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ہم نے جانا ہے، جلدی سے جانا ہے، لیکن وہی لوگ جو بڑی ہارن دے کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہی وہاں جا کے رکے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ساری باتیں تو ہم نے مسائل ڈسکس کیے ہیں، اسباب ڈسکس کیے ہیں، حل کیا ہے؟ حل کبھی بتائیں نا، عوام چاہتی ہے کہ حل بھی پیش کریں، پریشان ہیں عوام۔ دیکھیے بخاری صاحب قرآن کریم نے حل پہلے بتا دیا کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ جو اس قوم کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو خود بدلنا نہیں چاہتی۔ اور مولانا ظفر علی خان کا شعر جو اقبال سے منسوخ کر دیتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، دیکھیے ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ جناب یہ اسراف کر رہی ہے، کتنی ایسی چیزیں جو میری زندگی میں شامل ہیں جو میری بقا کے لیے ضروری ہے ہی نہیں، اور وہ اسراف نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کتنی گندم کی روٹی، بہترین دودھ، فروٹ، سبزیاں، گوشت یہ اویلیبل ہے، اس سے آپ کی بہترین زندگی بسر ہو جائے گی۔ اور دیگر جو چیزیں میں نام نہیں لینا چاہتا سبھی اس میں انوالو ہیں، یہ بوفے سسٹم اور یہ برگر، پتہ نہیں کیا کیا پیزے کی یہ ایک دنیا آباد ہے، جو کہہ لیجئے کہ میں غیر ضروری تو نہیں کہوں گا، لیکن اس کا ہماری زندگی میں آ جانا ہماری معیشت خراب نہیں ہوتی۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ویئرنگ کے حوالے سے، ڈریسنگ کے حوالے سے، بیوٹی کے حوالے سے، یعنی اربوں ڈالر کی ہماری سرمایہ کاری جو ہے نا، جو ہماری بیسک نیسیسٹی آف لائف نہیں ہے، حکمرانوں کی ہو چاہے عوام کی ہو، تو پھر جب ہمارے سورس آف انکم نہیں ہے تو ہم اس سے اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ قومیں مل کر اجتماعیت سے بنتی ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر بالفرض چینی کا کرائسس آیا ہے، حکومت نہیں روک رہی تو عوام ایک ہفتہ چینی کی پروڈکٹس کا استعمال بند کرے، آپ دیکھیے کیسے سڑکوں پر چینی رلتی ہوگی۔ اب تھوڑی سی ذرا کرش لائیے تو صحیح، ذرا حوصلے سے ہمت تو کیجیے۔ فروٹ کا بائیکاٹ پچھلے دن رمضان میں کیا گیا کہ جب یہ مصنوعی طور پر آپ نے وہ ریٹ بڑھا دیے تو پھر جیسے عوام نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا تو ریٹ وہ خود بخود نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی سی دیکھیے یہ کریج ہوتی ہے، حوصلہ۔ آپ عبادات آپ کو کیا سکھاتی ہیں؟ روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ حج میں جو پرہیز ہے وہ یہی ہے کہ کنٹرول، ضبط نفس جو ہے نا تھوڑا کنٹرول کر لیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے، اگر ایک چیز آپ نہیں کھائیں گے، مثلا میں چینی کے بغیر چائے پی لوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو تھوڑے سے حوصلے کی بات ہے۔ ہم بعض دفعہ کتنی یہ بنیادی ضروریات میں نہیں، بنیادی ضروریات کی طرف توجہ دیجیے، اور حکومت کی طرف سے بھی اللہ ان کو ہدایت دے۔ جو حکومت بھی آتی ہے ان کو صرف اپنی حکومت کو طول دینے کا ہی غرض ہوتی، کاش کہ ان کو بھی اللہ توفیق دے اور وہ ملک کی صحیح سب کی طرف معیشت کو لے کر جائیں۔ تو بخاری صاحب میں یقین دل سے یہ بات کرتا ہوں، صمیم قلب سے، پاکستان میں وسائل کی کوئی کمی نہیں، الحمدللہ اللہ کریم نے اس کو اتنا نوازا ہے، اس کی زمینیں سونا اگلتی ہیں، اس کے پہاڑ، دریا، کھیت کھلیان، صرف وسائل کی صحیح ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، صحیح سب میں اس کی پالیسی بنانی ہے، پھر دیکھیے یہ خوشحالی اس قوم کا مقدر بن جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ جو ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، اوپر تم نے لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منا، اور نیچے ایسا بیٹھ کے اسی دکان میں ملاوٹ والا دودھ بیچ رہے ہیں، ملاوٹ والا سامان بیچ رہے ہیں، تو پھر کیا وہاں سے خیر و برکت کے لیے ہم کیا جولی پھیلائے بیٹھے ہیں؟ اچھا دیکھیے یہ اللہ رسول سے مذاق ہی ہے
کہ میں نماز ڈاکٹر صاحب بعض اوقات لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کر جاتے ہیں ٹی وی پروگرامز کے اندر، لیکن کیا کریں مجبوری ہے ہمارے معاشرے کی، یہی اصل تصویر ہے۔ بنیادی چیز تو یہی ہے، دیکھیں بخاری صاحب دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہنے والے، ایک ہے روکنے والے۔ میرا آپ کا کام کہنا ہے، ہم یہ صدائے حق بلند کرتے رہیں گے۔ جو روکنے والے جن کے پاس پاور آف امپلیمنٹیشن ہے، لا انفورسمنٹ ہے جن کے پاس، وہ کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ وہ خود ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، خود کبھی اقتدار ملاوٹ کر کے لے رہے ہیں، کبھی جناب پالیسیاں ملاوٹ کر کے بنا رہے ہیں، کبھی دین اسلام میں کسی دوسرے چیز کی ملاوٹ کر رہے ہیں، تو وہ روک نہیں رہے ہوتے۔ اور یہ دیکھیے ایک مسلمان خود سوچے کہ جناب میں عبادت تو عبادت محمدی کر رہا ہوں، تو تجارت محمدی کیوں نہیں کر رہا؟ اور نبی پاک علیہ السلام کا وہ مشہور فرمان کہ التاجر الصدوق الامین امان نبیین و صدیقین و شہداء، کہ نمازی صائم کی تو برکتیں ہیں، سچا اور دیانتدار تاجر نبی کے ساتھ ہوگا، صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ فرمانے علی شان کی ہمیں کچھ حیا نہیں۔ خدارہ چند کوائنز کے لیے، چند سکوں کے لیے اپنی عاقبت خراب نہ کیجئے، اور دیانت سے اگر آپ بزنس کریں گے، صداقت سے کریں گے، تو کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف خدائی برکت آئے گی، اور جب خدائی برکت آتی ہے نا تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر میں ایسے لوگوں کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہوں جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یقیناً آج اگر ہم اپنا قبلہ درست کر لیں تو یہ جو ہمارے معاشی مسائل ہیں یہ انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو میرے پینل نے بات کی کہ یہ تب چینج ہوں گے جب ہم خود اپنے آپ کو چینج کریں گے۔ ہم بلیم تو کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے اوپر بھی کبھی غور کیا؟ ہم کتنا بحیثیت فرد، بحیثیت خاندان، بحیثیت والدین، بحیثیت فرد معاشرہ ہم کتنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ لیکن فرد مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے۔ اگر انفرادی طور پر ہم اپنے اندر چینج لائیں گے، قطرے قطرے سے دریا ملتا ہے، ذرے ذرے سے صحرا بنتا ہے۔ جب مل کر ہم یہ چینج لانے کی کوشش کریں گے تبھی تبدیلی آ سکتی ہے، اور تبدیلی تبھی ہے کہ جب ہم سودی نظام کے خاتمے کی طرف جائیں گے، جب ہم اسلام کے بتائے ہوئے معاشی نظام زکوٰۃ کو لاگو کریں گے، رائج کریں گے، اور یہ جو لون سکیمز ہیں ان سے چھٹکارا پائیں گے۔ اور جو سودی نظام ہے، جب تک اس لعنت سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے تو یہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے تب تک جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، جب تک ہم سو سے جان نہیں چھڑا لیتے کہ ہمارے مسائل یوں کہ توں رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر استحکام آ جائے، امن آ جائے، تو پھر ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول نے تمہیں عطا فرما دیا اس کو پکڑ لو، جسے منع فرما دیا اسے رک جاؤ۔ جب ہم اس نہج پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، یقیناً اللہ کے وعدے تب پورے ہوں گے جب ہم عمل صالح کرنے والے بن جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔